بزرگان محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، سورہ فجر کی بالکل ابتدائی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے مہینے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی تعریف بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد جو مہینہ عید الاضحیٰ کا ہوتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی شروعاتی 10 راتیں مراد ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی، ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کے روزے ایک سال کے برابر ہیں، یعنی 9 دن تک۔ 10 تاریخ کو تو روزہ حرام ہے، عید الاضحیٰ کی دن سے لے کر کے، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 4 دن تک لگاتار تو روزے حرام ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13، اور ایک عید الفطر کا۔ یہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کوئی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ واجب روزہ چاہے جو ہو۔ تو ابتدائی جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی راتیں ہر رات شب قدر کے برابر ہے، ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ جس طرح ہمیں شب قدر میں جاگ کر کے عبادت کرنے سے 83 سال 84 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، اس میں اگر ہم جاگ کر کی عبادت کر لیں گے تو ہمیں روزانہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ قربان جائے اللہ کے رسول پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے ثواب کو کتنا زیادہ بڑھا دیا۔ چونکہ امت محمدیہ کی عمر بہت کم ہے، ان کی عمر کم ہے لیکن ثواب زیادہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ پچھلی امتوں کی مثال، اس امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے یہ کہا کہ مزدور سے کہ کون ہے جو ہمارے گھر میں ہمارے یہاں مزدوری کرے گا صبح سے لے کر کے ظہر تک کے لیے، اسے 1 قیراط مزدوری ملے گی۔ قیراط آپ پیسہ سمجھ لیں، صبح سے لے کے ظہر تک کون کام کرے گا اسے 1 قیراط ملے گا۔ کچھ لوگوں نے کام کیا، پھر کہا گیا کون ہے جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کرے گا اس کو بھی 1 قیراط ملے گا۔ پھر کہا گیا کون ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک کام کرے گا اسے 2 قیراط ملے گا۔ تو لوگوں نے کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے صبح سے لے کے ظہر تک کام کیا تھا وہ مثال یہودیوں کی ہے، ان کی نیکیوں کی مثال ہے، اور جن لوگوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا ان کی مثال عیسائیوں کی ہے، اور جن لوگوں نے عصر سے لے کر کے مغرب تک کام کیا، وقت بہت کم اور مزدوری ڈبل، وقت بھی کم مزدوری ڈبل۔ پچھلے میں کیا صبح سے لے کے ظہر تک کام کیا 1 قیراط پہ، اور دوسرے نے عیسائیوں نے ظہر تک سے عصر تک کام کیا 1 قیراط پہ، ان کا بھی وقت لمبا ہے، لیکن تیسرے نے عصر سے لے کے مغرب تک کم وقت تک کام کیا اور مزدوری ڈبل۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مثال میری امت کی، امت محمدیہ کی مثال ہے کہ ہم عمل تو کم کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں ثواب بڑھا کے دیتا ہے۔ امت محمدیہ کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں ہمیں 10 نیکی ملتی ہے، ہم 100 روپے دیتے ہیں غریب کو ہمیں 1000 دینے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا بھی دیتا ہے۔
تو یہ بیان کیا گیا کہ اس کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں، اس کی ان 10 راتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے آدمی شب قدر میں عبادت کر رہا ہے، تو بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اور جو عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن سے مراد 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے جو دن ہے، اس دن کے روزے کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ عرفہ کے دن روزہ رکھے گا اس کو پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ پچھلے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جہاں جہاں بیان کیا جائے کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آئیے آگے، جو عید الاضحیٰ کی شب ہے یعنی عرفہ کے دن گزار کے جو رات آنے والی ہے، عید الاضحیٰ سے جو پہلے جو شب ہے، اس کے بارے میں آتا ہے ایک ضعیف روایت ہے کہ جو اس میں عبادت کرے گا اس رات کو جاگ کر کے، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے، مراد حشر کے میدان میں، یعنی جب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، بے چینی میں ہوں گے، تو وہ انسان بڑا پرسکون ہوگا، اطمینان سے ہوگا، چین سے ہوگا جو شخص عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرنے والا ہے۔ اور اضحیٰ کے ساتھ ساتھ یہی عید الفطر کا ہی معاملہ ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ دونوں راتیں عبادت کی راتیں ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے، اگر اللہ نے طاقت نہیں دیا تو ضروری نہیں کہ پوری رات جاگ کے عبادت کیا جائے۔ ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رات کا کچھ حصہ جاگ کی عبادت کر لیں، آخری وقت میں اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، تو بھی ہمیں پوری رات جاگ کر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ کیا پوچھنا امت محمدیہ کے انعامات کا، اللہ نے کتنا نوازا اسے، بس لینے والا چاہیے، لینے والا چاہیے، دل چاہیے، انسان کا عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ نیک کام کریں گے، ہمارے کھاتے میں نیکی لکھ دی گئی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم یہ نیک کام کریں گے، ہمارے کھاتے میں نیکی لکھ دی گئی، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ غلط کام کریں گے تو ہمارے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا گیا جب تک کہ ہم وہ غلط کام نہ کر لیں۔ کتنا اللہ مہربان ہے اپنے محبوب کی امت پہ۔ تو ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی تمام لوگ تکبیر بولتے ہیں، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک ہر شخص پہ بآواز بلند کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر شخص کو چاہیے کوئی یاد کرے، ضروری اس کا پڑھنا واجب ہے بآواز بلند۔ یہ ترانہ ہے عشق و محبت کا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر۔ جب دیکھا کہ ابراہیم تو اجلت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، تو فرشتوں میں ہلچل میں مچ گئی۔ جبرائیل نے کہا اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ جبرائیل اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ان کے اس عمل پہ، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب حضرت اسماعیل نے اپنے والد کی یہ زبانی سنا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ عشق و محبت کا ترانہ ہے تکبیر تشریق۔ یہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر تک ہر شخص پہ کہنا واجب ہے فرض نماز کے بعد۔
تو ہر شخص کو چاہیے کہ یاد کرے. آج کل زمانہ سوشل میڈیا کا ہے, واٹس ایپ, فیس بک پہ تمام پہ آپ کو یہ مل جائے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بڑے جامع کلمات ہیں, یہ بڑے جامع کلمات ہیں. دیکھیے نا اس میں اللہ کی کتنی تعریف ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. واللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد, اللہ ہی کے لیے حمد ہے, اللہ ہی کے لیے تعریف ہے. تو بڑے جامع کلمات ہیں, ان کو پڑھ کے انسان دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرے گا. بڑے جامع کلمات ہیں. اس دن میں ہر شخص پہ قربانی کرنا, جس پہ جو شخص صاحب نصاب ہو, صاحب وسعت ہو, اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جس شخص پہ قربانی واجب ہے اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے, ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. فلا یقربن مصلانا, جس پہ قربانی واجب ہے اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر قربانی واجب ہے تو صرف عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینا, سیویاں کھا لینا, یہ تہوار منانا نہیں ہے. اصل تہوار کیا ہے, وہ قربانی کرنا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ بہتر عمل کوئی نہیں ہے. ہاں, جو شخص صاحب نصاب ہے اس پہ ہی واجب ہے. صاحب نصاب کا مطلب کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو, یا اتنے پیسے کا سامان دکان پہ بیچنے کا ہو, سامان تجارت ہو. تقریباً آج کے زمانے میں 45 سے 50 ہزار کے اندر ہی میں ہوگا 52 تولہ چاندی کی قیمت, کچھ کمی اس سے ہوگی. تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے, چاہے پیسہ ہو, چاہے چاندی ہو, سونا ہو, چاہے دوسرے زیورات ہو, یا دکان پہ سامان اتنا بیچنے کا ہو, ایسے تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے. پھر گھر میں دوسرے لوگ بھی ہیں, اگر بیوی کے پاس اتنے ہیں تو بیوی پہ الگ واجب ہے. شوہر کے پاس اتنا پیسہ خود پاس ہو یا بینک میں ہو تو شوہر پہ بھی واجب ہے. اگر لڑکا بڑا ہے, بالغ ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے. اگر گھر میں 5 آدمی ہیں اور 5 کے پاس اتنے پیسے ہیں تو ان تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے. عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کے نام تو قربانی کر لیتے ہیں, مرے ہوئے والدہ کے نام سے کر لیتے ہیں, مرے ہوئے باپ کے نام سے کر لیتے ہیں, دادا کے نام سے کر لیتے ہیں. خود اپنے نام سے واجب ہے کر ہی نہیں رہے. گناہگار ہے, ماں کو تو ثواب مل گیا, باپ کو ثواب مل گیا, لیکن جو چیز واجب تھی اس کو کیا ہی نہیں آپ نے. ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے, مغرب کی نماز فرض تھی, ہم آگے 2 رکعت نماز, ہم نے 8 رکعت نماز ایسی پڑھ لیا, یا اوابین کی نماز ہم نے 6 رکعت پڑھ لیا اور مغرب پڑھا ہی نہیں. ہم نے تہجد پڑھ لیا اور فجر کی نماز نہیں پڑھا, تو کون زیادہ اچھا تھا, تہجد یا فجر؟ ٹھیک ہے, اللہ نے وسعت دیا ہے, پہلے اپنے نام سے کر لے, اپنے طرف سے کر لے, اس کے بعد اللہ نے جتنا دیا ہے اپنے دیگر اعزاء اقارب کے نام سے کرے, شوق سے کرے. لیکن پہلے جن کے طرف سے واجب تھی ان کی طرف سے پہلے لازم ہے قربانی کرنا. اور یہ ہر آدمی غور کرے. آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ گھروں میں تقریباً 95% عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں. ان تمام عورتوں پر قربانی واجب ہے. اب ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس تو کیش پیسے نہیں ہیں, زیورات ہیں, تو زیورات کو بیچ کر کے قربانی کیا جائے. نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ حصہ لے لیجیے, حصہ تو سستے ہو جاتا نا. نہیں کر سکتے بکرا تو بڑے جانوروں میں حصہ لے لیں, وہ کم پیسے میں ہو جاتا ہے. ادھار لے کے قربانی کیا جائے. اگر زیورات ہیں تو ادھار لے کے بھی قربانی کرنا ضروری ہے, یہ ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک آدمی جو مالک ہے مین, اس کے نام سے ہو جاتا ہے, حالانکہ بیٹے کے پاس بھی 50,000 روپے کیش رکھا ہوا ہے, بیٹا نہیں قربانی کر رہا ہے. بھائی کے پاس ہے, بھائی نہیں کر رہا. ماں کے پاس ہے, ماں نہیں کر رہی ہے. بیوی کے پاس ہے, بیوی نہیں کر رہی ہے. جن لوگوں کے پاس ہے ان تمام لوگوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے, ورنہ یہ تمام لوگ اس
حدیث میں شریک ہے من وجد سعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جن پہ قربانی واجب ہے وہ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ٹھیک ہے، اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو ہم حصہ ہی لے لیں کم سے کم۔ اور یہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی سمجھ لے بہت سے لوگ جو نئے لوگ ہیں جدید لوگوں کے ذہن میں خرافات ڈالتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے عید الاضحیٰ کے دن کروڑوں جانوروں کی قربانی کرنے کی، اتنے پیسے سے تو کوئی بڑا ہاسپٹل بن جاتا، کوئی شاپنگ مال بن جاتا، کالج یونیورسٹی بن جاتی اور غریبوں کی مدد ہو جاتی، لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی۔ لوگ بڑی تعلیم دینے آتے ہیں۔ اسلام سے زیادہ کون کسی کی مدد کی ترغیب دیتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، اسلام صدقات و خیرات کی بات کرتا ہے۔ کون سا دھرم ہے جو ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام نے تو پہلے ہی کر دیا، غریبوں کا حق نکالو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ نکالو، صدقات نکالو، غریبوں کی مدد کرو، جا بجا قرآن کریم میں آیا ہے، پہلے ہی کہا گیا زکوٰۃ نکالو، جو شخص کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھے اس کی مدد کرے، پہلے ہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اسپیشلی قربانی کے دن قربانی کرنا ضروری ہے۔ خالق کائنات، زمین و آسمان کے بنانے والے نے، چاند سورج کے بنانے والے نے، تمام چیز کے پیدا کرنے والے خالق کائنات نے، سب کے مالک نے جب یہ بات کہہ دیا کہ نہیں تمہیں قربانی کرنا ہے تو ہمیں قربانی کرنا ہے، چھو چرا نہیں۔ اللہ کے آگے ہمیں اپنا سر جھکانا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، تھوڑا سا دماغ کو دوڑائیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ کروڑوں بکروں کی قربانیاں ہوتی ہیں اور بھی جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اگلے سال لا تعداد بکرے دکھتے ہیں۔ جن جانوروں کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو اتنا ہی بڑھا دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جنگوں میں سواریوں کے موقع پہ اونٹوں کو، گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے۔ آج جب سواریاں آ گئی، کار اور فلائٹ اور ٹرین وغیرہ آ گئی تو یہ جانور کم ہو گئے، ان کی پیداوار کم ہو گئی، گھوڑے کم ہو گئے، اونٹ کم ہو گئے، یہ تمام جانور کم ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جن کی قربانی نہیں کی جاتی ہے، ان کی تعداد بھی کم ہے۔ کتے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، پورے گاؤں میں کتنے کتے دکھتے ہیں آپ کو؟ پورے گاؤں میں کتنے کتے دکھتے ہیں؟ بہت کم دکھتے ہیں۔ لیکن قربانی کے علاوہ بھی دیگر دنوں میں بھی آپ دیکھیں بکروں کی دکانوں پہ بھیڑ لگی رہتی ہے گوشت لینے والوں کی۔ روزانہ کتنے بکرے پوری دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور قربانی کے دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بکروں کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ان جانوروں کو جن کو قربان کیا جاتا ہے کمی نہیں ہوتی ہے۔ خالق کائنات، مالک الملک، رب السماوات والارض ان تمام کی پیدائش کو بڑھا دیتا ہے۔ جن کی قربانی نہیں ہوتی ہے، جن کے گوشت نہیں کھائے جاتے ہیں، ان کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔ عقلی دلیل بھی تو ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اور بات کی جاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، کسی کو دکھلانا مقصود نہ ہو، اخلاص سے، محبت سے قربانی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ کتنا اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔